اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ کلاس اجرا سبق نمبر 4 سورۃ الفاتحہ کا اجرا آغاز سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کل میں نے ذمہ لگایا تھا اسم فعل حرف کو الگ الگ کرنا مکمل سورۃ الفاتحہ سے بمائے علامات کے ذکر کرنے کے ساتھ اسم فعل حرف کو الگ الگ کرنا کیسے تھا۔ الحمد اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ علامت اسم میں سے اس میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ الف لام۔ للہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے، حرف جر داخل ہے۔ رب اسم ہے اس لیے کہ یہ مضاف ہے۔ العالمین اسم ہے، اس پر الف لام داخل ہے اور دوسری علامت یہ جمع ہے، جمع ہونا بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ الرحمن اسم ہے اس لیے کہ شروع میں الف لام داخل ہے۔ علامات اسم میں یہ علامت موجود ہے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہو۔ الرحیم مثلہ ہی یعنی کہ الف لام داخل ہے، اسم ہے۔ مالک یوم الدین میں مالکی اسم ہے، مضاف ہے۔ یوم مضاف ہے، اسم ہے۔ الدین اسم ہے، الف لام داخل ہے۔ ایاک ضمیر مرفوع منفصل ہے، منصوب منفصل ہے، تو ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں، اسم ہوتی ہیں۔ نعبد یہ فعل ہے، مسند ہے، واو حرف ہے، اور ایاک اسی طرح ضمیر ہے، اسم ہے۔ نستعین یہ فعل ہے، مسند ہے۔ اہدی فعل ہے، مسند ہے، نا ضمیر ہے، اسم ہے۔ الصراط الف لام داخل ہے، اسم ہے۔ المستقیم الف لام داخل ہے، اسم ہے۔ صراط مضاف ہے، اسم ہے۔ الذین اسم ہے، یہ اسم اسماء موصولہ میں سے ہے، معرفہ کی اقسام میں سے، تو اسم معرفہ اسم ہی ہوتا ہے۔ الذین الف لام کا دخول بھی ہے۔ انعمت یہ فعل ہے، مسند ہے۔ علیہم علی حرف ہے، اسم یا فعل کی کوئی علامت اس میں موجود نہیں ہے، ہم ضمیر ہے اور اسم ہے۔ غیری مضاف ہے، اسم ہے۔ المغضوبی الف لام داخل ہے، اسم ہے۔ علیہم علی حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے، اسم ہے۔ واو حرف ہے، لا حرف ہے۔ الضالین اسم ہے، دو علامتیں ہیں، ایک جمع ہے، دوسرا اس پر الف لام داخل ہے۔ یہ ہو گیا اسم فعل حرف کا الگ الگ ہونا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب بھی کرتے ہیں اور اس کا اعرابی حل بھی کرتے ہیں۔ تو باقی یہ الگ بات ہے کہ آپ صیغہ بھی حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی پہچانا جائے گا کون سا اسم، کون سا فعل اور کون سا حرف ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ سارا کچھ حل کیا جائے۔ الحمد لفظ ہے، بامعنی ہے اور مفرد ہے، اسم ہے۔ علامت اسم الف لام ہے اور یہ مصدر ہے، حمید یحمد سے مصدر ہے۔ تو الف لام جو ہے یہاں استغراق کے لیے آیا ہے یا جنس کے لیے آیا ہے؟ الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے جس کے مدخول کے تمام افراد مراد ہوں۔ اصل میں اجرا آسانی کا نام ہے، اگر ہم زیادہ تفصیلات کی طرف جاتے ہیں تو مشکل بن جاتی ہے، لیکن منتہی طلباء کے لیے تھوڑی سی بڑی باتیں بھی بتلانا پڑتی ہیں۔ تو یہ الف لام استغراقی اگر مانیں تو وہ استغراقی کہتے کسے ہیں؟ جس کے مدخول کے تمام افراد مراد ہوں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، اس میں الانسان پر الف لام استغراقی ہے۔ الحمد کا الف لام جنسی اور استغراقی دونوں ہو سکتا ہے۔ جنسی کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا جنس حمد ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جنس حمد، حمد کی جنس، اور استغراق کی صورت میں ترجمہ یہ ہوتا ہے حمد کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ تو جنسی کہتے کسے ہیں؟ استغراق کی تو وضاحت ہوگی۔ جنسی کسے کہتے ہیں؟ جس کے مدخول کی ماہیت مراد ہو قطع نظر افراد کے، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے، اس میں الرجل اور المرأہ میں الف لام جنسی ہی آ رہا ہے، جنسی ہی آ رہا ہے۔ تو یہ ہوگی ال کی وضاحت۔
آگے حمد ہے، یہ مصدر ہے، تو للہ لام جار ہے، تو حروف میں سے ہے مبانی، معانی میں سے حروف کی دو قسمیں بنیادی طور پر بنتی ہیں، مبانی یا معانی. پھر یہ معانی میں سے ہے، معانی کی دو قسمیں عملہ یا غیر عملہ. پھر یہ عملہ میں سے ہے جارہ، جارہ 17 ہیں، اپنے مابعد اسم کو جر دیتے ہیں. آگے لفظ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قدیمی نام ہے، علم مرتجل اس کو کہا جاتا ہے، اس میں جامد راج قول کے مطابق. ویسے بعض نے با فاتحہ سے اس کو مصدر بھی بنایا ہے، مصدر بھی بنایا ہے. اب لفظ اللہ جو ہے یہ صیغہ کے طور پر تو حل ہو چکا. اب اس کی ترکیب کی طرف اشارہ کر لیتے ہیں، یا پھر مکمل آیت کی الحمدللہ رب العالمین. رب یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اسم ہے، اور لفظ بامانہ مفرد اسم، رب یرب ربن سے مصدر، اور العالمین، العالمین یہ اسم، اور لفظ بامانہ مفرد اسم، اور اسم کی اقسام میں سے یہ مشتق. تو پھر اس کو شروع سے حل کرتے ہیں اس آیت کو. تو یہ الحمد ترکیبی اعتبار سے یا اعرابی اعتبار سے پہلے دیکھ لیں، ترکیبی اعتبار سے بعد میں دیکھ لیں. الحمد کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت ہے. کس وجہ سے یہ مبتدا بن رہا ہے؟ اس کی رفعی حالت کس کے ساتھ ہے؟ یا ضمہ کے ساتھ ہے؟ یا کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ یہ عامل مانوی اس کو رفع دے رہا ہے، مبتدا کا عامل مانوی ابتدا اس پر رفع دے رہا ہے. للہ لفظ اللہ کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ. کسرہ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ لام جار کی وجہ سے، لام جار کی وجہ سے. اور کس اسم والا اعراب ہے؟ مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہے، اور الحمد پہ بھی مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہے. رب کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. کس وجہ سے؟ لفظ اللہ کی صفت بن رہا ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یا کسرہ کے ساتھ ہے. یہ کس اسم والا اعراب ہے؟ یا ایسے کہہ سکتے ہیں کسرہ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ یہ صفت بن رہا ہے، اور مفرد منصرف صحیح والا اعراب جاری ہوا ہے. رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی فتح کے ساتھ، جری کسرہ کے ساتھ، جری کسرہ کے ساتھ آ گئی. العالمین کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. کس وجہ سے؟ یہ مضاف الیہ ہے. کس کے ساتھ ہے جری حالت؟ یا نون کے ساتھ، یا ماخوذ مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ جمع مذکر سالم والا اعراب ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ رفعی حالت واو نون معطوف المضموم کے ساتھ، اور نصبی جری حالت یا ماخوذ مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ. یہ شارٹ کٹ اجرا ہے الحمدللہ رب العالمین کا. کل انشاءاللہ اگلے سبق کا اجرا ہوگا.